پیارے دوستو، آپ کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے پاس کوئی روزی نہیں ہے، کوئی حاجت آپ کی پوری نہیں ہوتی، کوئی دعا اگر آپ کی قبول نہیں ہوتی تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی اور اللہ آپ کو خوب روزی بھی دے گا اور آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور پیارے دوستو، اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میرے پیارے دوستو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے تو فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھروں کے چاروں کونوں میں 10 بار یا رزاق کو پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ بیماری و تنگی سے نجات ملے گی اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے اس مبارک نام یا رزاقوں کا ترجمہ ہوتا ہے خوب روزی دینے والا۔ آپ جب بھی یہ عمل شروع کریں تو آپ کو صرف اتنا خیال رکھنا ہے، آپ کے گھر کے داہنے کونے سے پہلے پڑھنا شروع کرنا ہے اور آپ کا منہ قبلے یعنی کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر آپ اسی طرح سے باقی کونوں میں 10 بار پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن میں آپ اس وظیفے کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آئیے اب سنتے ہیں حاجت کا وظیفہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر کوئی شخص کسی ضرورت یا کسی چیز کے لیے پریشان ہے اور وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ شخص کے سامنے اللہ کا یہ مبارک نام الغفار 17 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو انشاءاللہ اس مبارک نام الغفار کی بابرکت سے اس کی ضرورت جلد سے جلد پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے اس مبارک نام الغفار کا ترجمہ ہوتا ہے بہت زیادہ درگزر اور معاف کرنے والا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کے پریوار میں سے کوئی بھی کسی چیز کی ضرورت کو لے کر پریشان حال ہو تو اللہ کے اس مبارک نام الغفار کا وظیفہ کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کی بابرکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز خواہش کو جلد سے جلد پورا کر دے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب آئیے جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس کا وظیفہ سن لیجیے گا۔ اگر کوئی شخص غسل کر کے توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس نیت کے ساتھ کہ جو میرے دل کی مراد ہے اللہ پوری فرما دے اپنے اس نام المحیمین کی برکت سے، اور پھر اللہ کا یہ مبارک نام المحیمین کا وظیفہ کرے 100 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ کے اس مبارک نام المحیمین کی بابرکت سے جو اس کے دل کی مراد ہوگی انشاءاللہ وہ مراد اللہ کے اس مبارک نام المحیمین کی بابرکت سے پوری ہوگی، کیونکہ اللہ کا اس مبارک نام کا ترجمہ ہوتا ہے سب کا نگہبان۔ اور جو کوئی شخص ہمیشہ اس اللہ کے مبارک نام المحیمین کا وظیفہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب آئیے کہ اگر آپ چاہتے ہو ہم حادثوں سے بچے رہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سنسان علاقے میں تمہاری سواری کا جانور بیکار ہو جائے تو یہ آواز دو، یا عباد اللہ ایہی بسو، یا عباد اللہ ایہی بسو۔ ترجمہ: زمین پر اللہ پاک کے محافظ بندے ہیں جو لوگوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب تمہارا کچھ گم ہو جائے، سواری یا زیادہ راہ، یا تم ایسے مقام پہ جہاں تمہارا مددگار کوئی نہ ہو، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کہو یا عباد اللہ اعینونا۔ سو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے اور یہ مجرب ہے، جنگل بیابان میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں کوئی انسان نہ ہو، کسی ہلاکت خیز مصیبت میں پھنس جائے، مثلاً غیر آباد علاقے میں سواری خراب ہو جائے اور جان و مال کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو یا عباد اللہ اعینونی 3 مرتبہ آواز دے کر کہیں، انشاءاللہ غیب سے حفاظت کے انتظام ہوں گے اور غیبی شکل ظاہر ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی مقام پر ناگہانی مصیبت یا حادثے میں پھنس جائیں یا کسی مدد و تعاون کی ضرورت ہو یا منزل بھول جائیں اور اس پریشانی کے سوائے ہلاکت کے کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہو تو یہ عمل اختیار کریں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہو تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، اللہ کا یہ اس میں مبارک الملک دن میں صرف 3000 مرتبہ پڑھنا ہے،
اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جب آپ چاہو تب اس کو پڑھ سکتے ہو، لیکن اس میں صرف اتنا دھیان رکھیں کہ آپ اس کو ایک مقرر وقت پر ہی پڑھیں۔ یعنی کہ آپ اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں، اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ ظہر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں، اور اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں، لیکن جب بھی پڑھیں ایک مقرر وقت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ جو سوچتے ہیں اور جو آپ پانا چاہتے ہیں وہ کام آپ کے سامنے ہوتا ہوا دکھے گا۔ اللہ کے نام الملک کا ترجمہ ہوتا ہے سارے جہاں کا بادشاہ۔ اس میں اعظم الملک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے ہر دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، آپ کسی بڑے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا یہ مبارک نام المتکبر کا خوب وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام آپ کی سوچ کے مطابق پورا ہوگا، اور اس کے اندر اللہ اتنی خیر و برکت دے گا کہ جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے اس مبارک نام المتکبر کا ترجمہ ہوتا ہے بڑائی اور بزرگی والا۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ جس کام کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اللہ کو عرض کرنی ہے، اے رب کریم، تیرے اس نام کی برکت سے میرے اس کام کو میرے حق میں بہتر کر دے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ جلدی دعائیں قبول ہوں تو یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے گا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس دعا کو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی، تیری پاکی بیان کرتے بے شک میں قصوروار ہوں۔ کسی کو اپنا بنانے کا وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہو کوئی کسی کو اپنا بنا لیا جائے تو جو آپ کو لوگوں کے سامنے بار بار ذلیل اور رسوا کرتا ہو، تو وہ شخص کو چاہیے کہ اللہ کے اس مبارک نام العزیز کا 41 بار اس کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بابرکت سے آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کرتا تھا وہی آپ کی عزت کرنے لگ جائے گا، کیونکہ اللہ کے اس مبارک نام العزیز کا ترجمہ ہوتا ہے جو سب پر غالب ہو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور اس نام کی ایک اور پیاری فضیلت ہے، جو شخص روزانہ 41 بار اس مبارک نام العزیز کا وظیفہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہو دشمنوں کو برباد کرنے کا وظیفہ تو سن لیجئے گا۔ جو شخص اللہ کا یہ مبارک نام یا جبارو کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نام یا جبارو کی بابرکت سے اسے شخص کو لوگوں کی غیبت، چغلی اور لوگوں کی بدگوئی سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ کے اس مبارک نام کا ترجمہ ہوتا ہے سب سے زبردست۔ اور میں اللہ کے اس مبارک نام یا جبارو کا ایک اور وظیفہ بتاؤں کہ جو شخص اس کو روزانہ اپنے وظیفے میں رکھے گا تو انشاءاللہ دشمن کے سر سے، دشمن کے ہر وار سے، دشمن کے ہر چال سے، دشمن کے ہر مکر و فریب سے، یہاں تک کہ دشمن کی ہر سوچ سے اس مبارک اسم اعظم الجبار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔